نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جو ایک اور دلچسپی کا سوال ہے، وہ سوال ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مفاداتی گروہوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور مفاداتی یا فشاری گروہوں کی مماثلت کیا پائی جاتی ہے، یا ان کے درمیان جو ہے وہ کن پہلوؤں سے جو ہے وہ ہم امتیاز قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے طور پر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں اور مفاداتی گروہ یا فشاری گروہ جو ہے وہ اپنے ہر پہلو کے لحاظ سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور فشاری گروہ جو ہے وہ مختلف تصورات جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر سیاسی جماعتوں کی اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پر اگر ہم تشکیل کا یہ پہلو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تشکیل کے اگر دیکھیں تو سیاسی جماعت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد کا ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو کسی سوچ اور فکر کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ باہم اشتراک سوچ اور فکر کی وجہ سے جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ ایک تنظیمی ڈھانچہ حاصل کرنے کے نتیجے کے اندر جا کر اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا چاہتا ہے یا کوشش کرتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ ریاست کے اندر رہنے والے ایسے افراد کا ایک گروہ ہوتا ہے سیاسی جماعت جو ہے کہ جو ایک سوچ اور فکر کے لحاظ سے ریاست کی پالیسیوں کے لحاظ سے ایک منشور رکھتے ہیں، ایک ضابطہ رکھتے ہیں، اور اسی سوچ اور فکر اور ضابطے کو جو ہے ریاست کی ترقی کا ماخذ سمجھتے ہیں، پھر اسی سوچ اور فکر اور منشور کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے وہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، اور سیاسی سرگرمیوں کے اندر وہ کامیابی کا ایک تصور حاصل کر کے حکومت بنا کر جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ اس کا اگر ہم تنظیمی ڈھانچہ دیکھیں تو ریاست کی تمام آبادی کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، ریاست کے تمام علاقوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا جو مرکز اور محور ہوتا ہے سوچ اور فکر کا اشتراک ہوتا ہے، منشور کا اشتراک ہوتا ہے۔ جب اگر ہم تنظیمی طور پر دیکھیں تو ایک بنیادی فرق جو سیاسی جماعتوں کا مفاداتی گروہ اور فشاری گروہ کے درمیان پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ کہ مفاداتی گروہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی ایک طبقے کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ جو منشور کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ بھی اسی طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنا، اور وہ جو اپنی سرگرمیاں ترتیب دیتی ہے وہ بھی اسی ایک مقصود جس کی وہ نمائندہ گروہ کا شکل اختیار کرتا ہے اس کے تحفظ دینا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں اور جو اس کی قیادت ہوتی ہے، یعنی تنظیم جو مفاداتی گروہ کی ہوتی ہے، وہ کبھی اپنا اہداف جو وہ حکومت حاصل کرنا نہیں بناتی، بلکہ ان کا اہداف صرف اور صرف جو ہے وہ حکومت پر اثر انداز ہونا ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر تنظیم کا بھی فرق ہے، مقاصد کا بھی فرق ہے۔ ایک کی تنظیم جو ہے وہ پوری ریاست کی آبادی پر مشتمل ہے، دوسرا اس کے اندر جبکہ ایک جو مفاداتی گروہ ایک طبقے کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو مقاصد کا بھی فرق ہے، ایک جو ہے وہ ریاست کے اغراض و مقاصد کا منشور رکھتا ہے، اور دوسرا جو وہ اپنے طبقے کے مفادات کا تحفظ رکھتا ہے۔ اور سب سے اگر جو ہم نے فرق دیکھا ہے وہ طریقہ کار کا ہے کہ ایک جو ہے وہ عوامی رائے عامہ تشکیل دے کر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے انتخابی عمل کو اختیار کر کے جو ہے وہ کامیابی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے منشور کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر جو ہے وہ ایک ایسی سرگرمیوں کو اختیار کرتا ہے، جلسے ہے، جلوس ہے، ہڑتالیں ہیں، جس پہ حکومت پر اثر انداز ہو کر جو ہے وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تنظیم کے لحاظ سے، مقاصد کے لحاظ سے، طریقہ کار کے لحاظ سے جو وہ ممتاز مقام رکھتی ہیں مفاداتی گروہوں کے لحاظ سے یا فشاری گروہوں کے لحاظ سے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ دو متضاد تنظیم، مقاصد اور سرگرمیاں رکھنے والی قوتیں ہیں، یعنی کہ سیاسی جماعتیں اور مفاداتی گروہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جدید دور کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور مفاداتی گروہ جو ہے وہ ایک باہمی ربط کے ساتھ بھی منسلک ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو سیاسی جماعت سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ جو منسلک لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنے منشور کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ریاست کے اندر رہنے والے تمام طبقوں کی ایک حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے جب وہ اپنا کوئی
منشور یا ضابطہ بناتے ہیں تو پھر وہ اپنے منشور اور ضابطے کے اندر ریاست کے اندر موجود جو مختلف مفادات کے گروہ ہوتے ہیں، جو طبقات جو ہوتے ہیں، جو فشاری گروہ سے وابستہ جو قوتیں ہوتی ہیں، ان کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کو یقینی بنانے کا جو ہے وہ پہلو اختیار کرتی ہیں، اور اس طرح جب وہ انتخابی سرگرمیاں اختیار کرتی ہیں تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مفاداتی گروہ اور فشاری گروہوں کو اپنے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ ان گروہوں کی جو عددی طاقت ہے ان سے اپنے آپ کو محروم کر کے جو ہے وہ اپنی انتخابی کامیابی کا جو تصور ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر سیاسی جماعتوں کا جو بنیادی مقصد بھی ہوتا ہے وہ ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ مفاداتی اور پریشر گروپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ربط کا تصور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جدید جمہوری ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں اور جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ انتخابی نتائج کو اپنے لیے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مختلف مفاداتی گروہوں کے ساتھ، چاہے وہ ایسوسیشنل ہو، چاہے وہ نان ایسوسیشنل ہو، یا وہ پریشر گروپس ہو، یعنی رنگ اور نسل کی بنیاد پر بننے والے گروہ ہوں، چاہے وہ مذہبی گروہ، ان تمام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اشتراک جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اور یہ اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں جائے تو مفاداتی گروہ بھی چونکہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو ہے وہ سیاسی قوتوں کا مرہون منت تصور کیا جاتا ہے، اس طرح جتنا زیادہ کسی سیاسی نظام سیاسی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، اسی قدر زیادہ جو ہے ان کو اپنی پالیسیوں کی کامیابی کا جو اہداف جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ عملی طور پر جو مفاداتی گروہ پریشر گروہ جو وہ ایک طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن وہ انتخابی عمل کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک ایسا اشتراکی عمل اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں پر اثر انداز ہو کر جو ہے وہ اپنے مطالبات یا اپنے منشور کی اور یا اپنے پالیسیوں کو جو ہے سیاسی جماعتوں کی پالیسیوں کا جو ہے وہ حصہ بنایا جا سکے۔ اس طرح وہ مختلف جو انتخابی عمل کے ساتھ وابستہ جو سرگرمیاں رکھنے والی قوتیں یعنی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان سے ربط قائم کرتی ہیں، ان سے اپنے منشور سے آگاہ کرتی ہیں، اپنے مطالبات سے آگاہ کرتی ہیں، اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں اور مفاداتی گروہ ہیں اگرچہ وہ اپنے تنظیم کے لحاظ سے اور اپنے مقاصد کے لحاظ سے اور اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے مختلف اصولوں پر قائم ہیں، لیکن اغراض و مقاصد کے لحاظ سے دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مربوط بھی نظر آتی ہے، اور یہی وجہ کہ جدید جمہوری ملک امریکہ جیسے ملکوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو انتخابی عمل ہے اس پر جو نتائج کے لحاظ سے پالیسیوں کے لحاظ سے جو مفاداتی اور پریشر گروہ کا اثر ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ امریکہ کے سیاسی نظام کو جو ہے وہ مفاداتی گروہ اور پریشر گروہوں کی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ آئینہ دار بنا دیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔